میں آپ کو ایک سروے پیش کر کے بتانا چاہوں گا کہ ہندوستان میں ہم لوگ تقریباً 30-35 کروڑ ہیں. لوک سبھا میں ہمارے جو ایم پی ہیں وہ 27 ہیں، اور دوسری قومیں ہیں، عیسائی ہے، لگ بھگ 1 کروڑ بھی نہیں ہوں گے. اسی طریقے سے آپ سکھ کو دیکھ لیں، ان کی مائنورٹی کتنی کم ہے. بدھسٹ کو دیکھ لیں، ان کی مائنورٹی کتنی کم ہے، اور ان کے نمائندے لوک سبھا میں، ودھان سبھا میں کتنے ہیں. جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ مسلمان 2% کے نمائندے لوک سبھا میں یا ودھان سبھا میں مسلمان کے 2% ایم ایل اے اور ایم پی نہیں ہیں. ان کے مقابلے میں جو دوسرے مائنورٹی ہیں، اقلیت ہیں، وہ بہت کم ہیں، اور 4% 5% ان کے نمائندے، ان کے نیتا، ایم ایل اے اور ایم پیز لوک سبھا اور ودھان سبھا میں موجود ہیں. یہ صرف اس وجہ سے کہ ایک غلط فہمی ہمارے عوام کے اندر ان دنوں جب سیاست کا دور رہتا ہے تو پھیلایا جاتا ہے کہ بھائی سیاست بہت گندی ہو گئی ہے، دور رہو اس سے، حصہ مت لو، اس کا تذکرہ مت کرو. تذکرہ نہ کرو، اس کا نقصان کیا ہے کہ ہمارے بھولے بھالے مسلم بھائی کو راجنیتی کے بارے میں، سیاست کے بارے میں، پولیٹکس کے بارے میں کچھ نہیں پتہ ہوتا. وہ سمجھا نہیں سکتے، لوک سبھا سمجھا نہیں سکتے، ودھان سبھا سمجھا نہیں سکتے، سیٹوں کو سمجھا نہیں سکتے، کیسے سیٹیں بڑھتی ہیں اس کو سمجھا نہیں سکتے. اسی طریقے سے جو نظام دستور ہے، جو نظام قانون ہے، کون سا ایکٹ کب لگتا ہے، کیا قانون ہے، کس بات کا کیا قانون ہے، ہمیں نہیں پتہ. کیونکہ یہ بات پھیلا دی گئی ہے کہ مسلمانوں کے لیے سیاست نہیں ہے، مسلمانوں کو سیاست سے دور رہنا چاہیے. تو مسلمان اپنا کھانے پکانے میں لگا ہوا ہے، روزی روزگار میں لگا ہوا ہے، علماء طبقہ مسجد سے جڑا ہوا ہے، مدارس سے جڑا ہوا ہے، شیخ و طریقت اپنے خانقاہ سے جڑے ہوئے ہیں، مبلغین حضرات اپنے تبلیغ سے جڑے ہوئے ہیں، ہر طبقہ اپنی اپنی تبلیغ سے جڑا ہوا ہے. کسی کو یہ تک نہیں پتہ ہے کہ بھائی جو قانون، جو دستور ہند ہے، اس دستور ہند کے دفعات کتنے ہیں، اس کے آرٹیکل کتنے ہیں، اس کون سا ایکٹ کب لگتا ہے، اور کس بنا پر سماجی قانون چلتا ہے، کس بنا پر عدالت چلتا ہے، کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے عدالت چلتا ہے، پولیس اسٹیشن چلتا ہے. ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ ہم اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، نہ پڑھنا چاہتے ہیں، نہ اس میں دلچسپی لینا چاہتے ہیں، نہ حصہ لینا چاہتے. کیوں؟ اس لیے کہ سیاست گندی ہے، سیاست بدنام ہے، سیاست جھوٹی ہے، سیاست مکر و فریب میں بھری ہوئی ہے، اور سیاست کے اندر ظلم و زیادتی ہے. ایک حد تک یہ بات ٹھیک ہے کہ سیاست گندی ہو گئی ہے، لیکن دوسری بات ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے. ہم سست ہیں، ہم محنت نہیں کرنا چاہتے، ہم پڑھنا نہیں چاہتے، کیونکہ پڑھیں گے تو ٹائم لگے گا، پسینہ نکلے گا، وقت لگے گا. تو ہم کو پڑھنا نہیں ہے، ہم کو جاننا نہیں ہے، کسی بھی سیکٹر کی جانکاری نہیں لینی ہے، کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا ہمیں علم نہیں لینا ہے. تو بات یہاں پر ختم کر دیتے کہ بھائی سیاست گندی ہے، اس لیے چھوڑو، ان باتوں کو ختم کرو. جاننا چاہیے جس ملک میں ہم رہتے ہیں، جس قانون کے تحت ہم رہتے ہیں، جس عدالت کو، جس کورٹ کو ہم فالو کرتے ہیں، جس تھانے کو ہم فالو کرتے ہیں، تو اس کی ساری جانکاری رکھنے میں کوئی برائی نہیں ہے. مان لیتے ہیں کہ سیاست گندی ہے، لیکن جانکاری تو رکھنی چاہیے، جانکاری بھی نہیں. اب یہاں پر لاجک سے ایک بات یہ سمجھیں کہ کون سا ایسا فیلڈ ہے جس کے اندر تنزلی نہیں آئی ہے، کون سا ایسا فیلڈ ہے جس کے اندر گراوٹ نہیں آئی ہے. تو کیا آدمی اس فیلڈ میں جانا چھوڑ دیا؟ مدارس ایک فیلڈ ہے، وہاں استاذ، مدرس اور طلبہ رہتے ہیں. خانقاہ ایک فیلڈ ہے جہاں پر شیخ رہتے ہیں، مرید رہتے ہیں. اور مسجد ایک فیلڈ ہے جس پر جہاں امام رہتے ہیں اور مقتدی رہتے ہیں. تبلیغ ایک فیلڈ ہے جہاں پر مبلغین رہتے ہیں. کیا ان فیلڈ کے اندر، اس ڈپارٹمنٹ میں کمی نہیں آئی، اس کے اندر گراوٹ نہیں آئی ہے؟ ان تمام فیلڈوں میں گراوٹ آئی ہے. لیکن کیا کوئی مدارس جانا چھوڑ دیا، کوئی مسجد جانا چھوڑ دیا، کوئی خانقاہ سے تعلق رکھنا چھوڑ دیا،
کوئی تبلیغ سے تعلق رکھنا چھوڑ دیا؟ نہیں، تبلیغ کے اندر گراوٹ آئی، تبلیغ سے تعلق رکھنے والے موجود ہیں، مساجد کے اندر گراوٹ آئی، مساجد سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہیں، مدارس کے اندر گراوٹ آئی، مدارس سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہیں، خانقاہ کے اندر گراوٹ آئی، خانقاہ سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہیں۔ لیکن جب سیاست کے اندر گراوٹ آئی ہے، یا اس کے نام کو بدل دیا گیا، اس کے معنی کو بدل دیا گیا، اس کے ڈیفینیشن کو بدل دیا گیا، تو اب سیدھے سے ہم سیاست سے لا تعلق ہو گئے کہ نہیں، سیاست میں نہیں جانا، سیاست بہت گندی ہو گئی۔ اصل میں ہم جب اپنے دور کی سیاست دیکھتے ہیں کہ سیاست کا معنی جھوٹ، سیاست کا معنی گندگی، سیاست کا معنی ظلم، سیاست کے معنی ذاتی، سیاست کے معنی مکر و فریب، سیاست کا معنی دھوکہ، سیاست کا معنی لوٹ کھسوٹ، سیاست کے معنی بےایمانی، ہم نے یہ دیکھا، یہ سنا، یہ پڑھا، ہمیں سیاست سے نفرت ہو گئی۔ کیوں ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاست نہیں پڑھتے؟ حضرت عثمان غنی کی سیاست کیوں نہیں پڑھتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست کو کیوں نہیں پڑھتے؟ ہم اپنے اسلامی قائدین، اسلامی مربی اور اسلامی حکما، اسلامی حاکم کی سیاست کو کیوں نہیں پڑھتے؟ اس میں سچائی ہے، اس میں امانت داری ہے، اس میں عدل و انصاف ہے، اس میں مساوات ہے، اس میں برابری ہے، اس میں سارے کے حقوق سب کو وقت پر ادا کیا جا رہا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانہ خلافت میں بھیڑ اور بکری ایک تالاب اور ایک چشمے سے پانی پیا کرتے تھے، اتنا انصاف تھا، اتنا عدل تھا، اتنی برابری تھی، کیوں نہیں پڑھتے؟ لیکن ہمیں ورغلایا گیا، ہمیں کنفیوز کیا گیا، ہمیں یہ بتایا گیا کہ سیاست اچھی چیز نہیں ہے، یہی چرچا ہوتی ہے کہ سیاست گندی چیز ہے، سیاست کے معنی اور مفہوم کو بدل دیا گیا۔ تو آج ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کیا واقعی سیاست کو اسلام پسند نہیں کرتا؟ آپ اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ سیاست کو اسلام پسند نہیں کرتا اور سیاست سے اسلام کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اگر کوئی مسلمان سیاست کا انکار کر دیتا ہے تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ میں یہ ڈنکے کی چوٹ پر یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی مسلمان سیاست کا انکار کر دے وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ سیاست اسلام کا حصہ ہے، جیسے معاشرت اسلام کا حصہ ہے، جیسے معیشت اسلام کا حصہ ہے، جیسے تجارت اسلام کا حصہ ہے، ویسے سیاست بھی اسلام کا حصہ ہے۔ اگر کوئی انکار کر دے تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ قرآن کے اندر جو علوم بیان کیے گئے، 5 علوم کو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بہت مختصر کر کے بیان کیا، اس میں ایک علم باضابطہ علم سیاست ہے، جس کو علم التذکیر بایام اللہ کہتے ہیں، جس کو سیاست مدنیہ کہتے ہیں، جس کو سیاست منزلیہ کہتے ہیں۔ قرآن کے اندر سیاست کو بیان کیا گیا کہ آپ اگر اپنے گھر میں رہتے ہیں تو اس کے ضابطے کیا ہونے چاہیے، اس کے قانون کیا ہونے چاہیے۔ آپ اگر کسی شہر میں رہتے ہیں تو اس شہر میں رہنے کے اصول اور ضابطے کیا ہونے چاہیے۔ سیاست کا مطلب کیا ہے؟ سیاست کا مطلب جھوٹ اور فریب نہیں ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کانت بنی اسرائیل تسوسہم الانبیاء، کہ بنی اسرائیل میں انبیاء ان کی سیاست کرتے تھے، ان کی قیادت کرتے تھے، ان کی رہنمائی کرتے تھے، ان کو سیدھے راستے پر لاتے تھے۔ تو سیاست کا ڈیفینیشن جھوٹ، مکر و فریب، عیاری مکاری نہیں ہے۔ سیاست کا ڈیفینیشن ہے اپنی اصلاح، اپنے معاشرے کی اصلاح، اپنے ذات کی اصلاح، اپنے خاندان کی اصلاح اور حکومت کی اصلاح۔ یہ سیاست کا ڈیفینیشن ہے۔ یعنی سیاست ایک ایسی چیز ہے کہ اس پر چلنے سے چیزیں مستحکم اور مضبوط ہوتی ہے، اس کے اندر نکھار پیدا ہوتا ہے۔ کسی چیز کو اچھی کرنا مطلب ہے سیاست کرنا، کسی چیز کو سنوارنا، اس کو صحیح راستے پر بنائے رکھنا، سیدھے راستے پر چلائے رکھنا، اس کا نام ہے سیاست۔ لیکن ہمارے دور کی سیاست جھوٹ اور مکر و فریب کا پولندہ ہے، اس وجہ سے ہم سیاست سے دور رہتے ہیں۔ اسلام کے اندر جس طریقے سے تجارت ضروری ہے، عبادت ضروری ہے، معاشرت ضروری ہے، معاملات ضروری ہے، ایسے ہی سیاست ضروری ہے۔ اسلام صرف تجارت کا نام نہیں، عبادت کا نام نہیں،
معاشرت کا نام نہیں، اخلاقیات کا نام نہیں، اسلام کل کا نام ہے۔ ساری چیز جب ملتا ہے تو اسلام اور اس کو ایک دین کہتے ہیں۔ کوئی ایک حصہ اس کا نکال دیں گے تو وہ دین ادھورا ہوگا۔ اگر اسلام سے آپ نے تجارت کو خارج کر دیا تو اسلام دین یہ نامکمل ہے، ادھورا ہے، ناقص ہے۔ معاشرت کو آپ نے اسلام سے نکال دیا تو اسلام دین یہ ناقص اور ادھورا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، کہ میں نے تمہارے دین کو مکمل کیا ہے، اس میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ اور دین اس کو کہتے ہیں جو مکمل ہو، جس میں مکمل رہبری ہو، مکمل رہنمائی ہو۔ دین اس کو کہتے ہیں جو پیدائش سے لے کر موت تک کے راستے چلنے کے بتاتے ہوں، کہ ہر راستے کی رہنمائی جس چیز کے اندر ہو، جس نظام کے اندر ہو، جس قانون کے اندر ہو، اس کو دین کہیں گے۔ دنیا کے اندر ایک ہی دین ایسا ہے جس میں ہر نظام ہے، ہر طور طریق ہے۔ دوسرے لوگ جو دوسرے مذہب کے لوگ ہیں، دوسرے دھرم کے لوگ ہیں، اس کو دین نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ان کے یہاں ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر، ہر میدان میں رہنمائی اور رہبری موجود نہیں ہے۔ اس کو ایک مذہب کہہ سکتے ہیں، ایک طریقہ کہہ سکتے ہیں، ایک فلسفہ کہہ سکتے ہیں، ایک آئیڈیالوجی کہہ سکتے ہیں، ایک نظریہ کہہ سکتے ہیں، لیکن دین نہیں کہہ سکتے۔ دین اس کو کہتے ہیں جس کے اندر مکمل رہنمائی موجود ہو، ہر ڈپارٹمنٹ کی رہنمائی موجود ہو، ہر حصے کی رہنمائی موجود ہو۔ کسان کے لیے رہنمائی ہو، باپ کے لیے رہنمائی ہو، پڑوس کے لیے رہنمائی ہو، امیر کے لیے رہنمائی ہو، غریب کے لیے رہنمائی ہو، شوہر کے لیے رہنمائی ہو، بیوی کے لیے رہنمائی ہو، سونے کا طریقہ، نماز پڑھنے کا طریقہ، بیت الخلاء کا طریقہ، سفر کرنے کا طریقہ، حصر میں رہنے کا طریقہ، اور اجتماعی طریقہ، انفرادی طریقہ، یہ ہر دین میں نہیں ہے۔ تو دوسرے جو مذہب اور ملت کے ماننے والے لوگ ہیں اس کو ایک نظریہ کہہ سکتے ہیں، اس کو ایک فلسفہ کہہ سکتے ہیں، ایک آئیڈیالوجی کہہ سکتے ہیں، وہ دین نہیں ہو سکتا۔ دین صرف اسلام ہے جس کو اللہ نے پسند کیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور وہ مکمل ہے۔ اور یہ مکمل ہوتا ہے معاشرت سے، اخلاقیات سے، معاملات سے، سماجیات سے، سیاسیات سے۔ اس لیے ہم کاٹ نہیں سکتے کسی بھی ایک چیز کو۔ آج ہمیں یہ بات سمجھنا ہوگا۔ آج ہمارے مسلمان کی نمائندگی سیاست میں بالکل نہیں ہے۔ ہم انٹرسٹ نہیں لیتے، دلچسپی نہیں لیتے، سیاست کے باتوں کو جاننا نہیں چاہتے، اور سیاسی لوگوں کو ہم کچھ اچھا نہیں سمجھتے۔ اس لیے نہیں اچھا سمجھتے ہیں کہ وہ جھوٹے ہیں، مکار ہیں، فریبی ہیں، لٹیرے ہیں، لوٹ کھسوٹ کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی اس نیت سے سیاست میں آنا چاہے کہ میں اس نظام کو بدلوں گا، امن لے کر آؤں گا، شانتی لے کر آؤں گا، حق لے کر آؤں گا، عدل لے کر آؤں گا، انصاف لے کر آؤں گا، مساوات لے کر آؤں گا، برابری لے کر آؤں گا، تو سیاست دین کا حصہ ہے۔ جب قرآن نے سیاست کے علوم کو بیان کیا ہے تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں سیاست سے کاٹ کر یا کٹ کر رہ جائیں؟ اس لیے علامہ اقبال نے ایک شعر کہا تھا کہ اگر دور ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ علامہ اقبال بہت بڑے مفکر اسلام، بڑی گہری نظر اسلام پر ان کی، انہوں نے کہا تھا کہ اگر دین سیاست سے دور ہو گیا تو اب کچھ نہیں بچے گا، اب صرف چنگیزی بچے گا۔ چنگیزی جانتے ہیں نا، چنگیز خان، اس کی حکومت، ظلم اور بربریت، کہ جہاں جاتا وہاں کہتا کہ یہ سب پر ہماری حکومت ہے، نہ وہ عورت دیکھتا نہ بچہ، سب کو جلا کر خاکستر کر دیتا، سب کو راکھ بنا دیتا، سب کو ختم کر دیتا، بولتے صرف ہماری حکومت رہے گی، اس زمین پر صرف ہمارا حق ہے، ہم کسی قانون کو نہیں مانتے، ہم کسی ضابطے کو نہیں مانتے، ہم کسی اصول کو نہیں مانتے۔ تو اگر دین سے سیاست ختم ہوئی تو چنگیزی بچ جائے گی، اب صرف جو ہے پوجا پاٹ بچ جائے گا، غیروں کے سامنے سر جھکانا بچ جائے گا، اور اس کی پرستش کرنا بچ جائے گا۔ تو سیاست بھی اسلام کا حصہ ہے، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی سیاست سکھائی اور مدینہ کو اسلامی ریاست بنایا۔
داغ بیل ڈالی۔ مکے میں جب تک تھے تو اسلامی سیاست کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالات کے اعتبار سے، ماحول کے اعتبار سے فرمان جاری کرتے تھے۔ جب کفار مکہ مسلمانوں پر ظلم کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ کہا کہ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، کہ مشرک سے اعراض کرو، نظر انداز کرو، ان کی باتوں کو جانے دو۔ ظلم و ذاتی اگر کر رہے ہیں تو ابھی ہم اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں، ہم اتنے مضبوط نہیں ہیں، ان سے تھوڑا سا ان کو نظر انداز کرو، اگنور کرو۔ یہ سیاست تھی، اور ان کا ظلم و ذاتی بڑھتا گیا تو پھر قرآن کے اندر یہ حکم آیا کہ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اب ظلم و ذاتی حد سے زیادہ بڑھ رہا ہے اور پانی سر کے اوپر جا رہا ہے، تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیاسی فرمان یہ ہوا کہ بھائی اب ہجرت کر لو، مدینہ جاؤ، حبشہ جاؤ، جگہ چینج کر دو، لیکن تم اپنی دعوت پر قائم رہو، لوگوں کو بتاؤ کہ حکمرانی صرف اللہ کی ہے، تم دنیا میں امیر ہو، نائب ہو، تم خدا نہیں ہو، تمہاری حکمرانی نہیں ہوگی۔ ان الحکم الا للہ، حکومت تو صرف اللہ کی ہوگی، بات تو صرف اللہ کی مانی جائے گی، زمین و آسمان کی ملکیت صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی دعوت تو مکے میں دے رہے تھے، کہتے تھے کہ ایک خدا کو مان لو، چھوڑو ان معبودوں کو، چھوڑو ان پتھر کے بتوں کو، ایک خدا کو مانو، ہماری تمہاری کوئی لڑائی نہیں ہے۔ تو ابو جہل ابو لہب تپتا تھا اور غصہ کرتا تھا کہ ہم کیسے چھوڑ دیں، یہ ہمارے معبود ہیں۔ تو اس وقت کی سیاست یہ تھی، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ وہ جو ظلم زیادتی کر رہے ہیں ان کو نظر انداز کرو۔ حضرت عمار بن یاسر، ان کی والدہ حضرت سمیہ، ظلم زیادتی اس پر ہو رہی ہے، حضرت سمیہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہو رہا ہے، آنکھ سے آنسو گر رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اسٹرانگ پوزیشن میں نہیں ہیں، مضبوط پوزیشن میں نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بھائی صبر کرو، صبر کرو، اللہ بہتر حالات کو پیدا کرے گا، اللہ بہتر حالات کو پیدا کرے گا، اللہ اس کے بدلے میں جنت عطا کرے گا۔ تو یہ سیاست تھی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مسلمانوں کی جماعت پر ظلم بند نہیں ہوا تو پھر قرآن کے اندر اسلامی سیاست کی تیسری آیت نازل ہوئی کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، کہ ابھی چھپ چھپا کر آپ ڈیفینس کرتے تھے اور آپ اگنور کرتے تھے، آپ عفو درگزر سے کام لیتے تھے، نظر انداز کرتے تھے، لڑتے نہیں تھے، بھیڑتے نہیں تھے، پھر بھی وہ کفار ماننے والے نہیں تھے، وہ آپ پر ظلم زیادتی کر رہے ہیں، تو اب کہا گیا کہ آپ ڈیفینس کرو، اب مقاتلہ کرو۔ اگر آپ جو کوئی تم کو مارتا ہے، تم پر ظلم کرتا ہے تو اب مقاتلہ کرو، ڈیفینس کرو۔ یہ بھی سیاست ہے۔ اب تم اپنے آپ کو ایک دم جھونک مت دو، اپنا غلام مت بن جاؤ، اب ڈیفینس کرنا ہے، جیسے کہ ابھی فلسطین کے لوگ ڈیفینس کر رہے ہیں، غلامی نہیں کر رہے اسرائیل کی ڈیفینس کر رہے ہیں، مسجد اقصیٰ کی حفاظت کر رہے ہیں، اپنے نسل کی حفاظت کر رہے ہیں، اور اپنے آئیڈیالوجی کی حفاظت کر رہے ہیں، اپنے نظریے کی حفاظت کر رہے ہیں، اپنے بچوں کے دماغ میں یہ بات ڈال رہے ہیں کہ ہم جھکنے والے نہیں ہیں کسی بھی غلط آئیڈیالوجی اور غلط نظریے پر۔ یہ اسلامی نظریہ ہے، یہ اسلامی سیاست ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، کہ اب تم ڈیفینس کر سکتے ہو، مقاتلہ کر سکتے ہو۔ اس کے بعد بدر ہوئی، اس کے بعد احد ہوئی، اس کے بعد خندق ہوئی، اس کے بعد جنگیں ہوئیں، بہت ساری جنگوں میں فتح ہوئی، بہت ساری جنگوں میں شکست ہوئی، یہ اس آیت کے بعد ہوئی۔ یہ سب اسلامی سیاست ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں آئے تو مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلامی ریاست بنایا۔ اسلامی ریاست اس طور پر بنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فیصلہ ہوگا تو عدل کی بنیاد پر ہوگا، انصاف کی بنیاد پر ہوگا۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ عدل و انصاف کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کو اسلامی ریاست بنایا اور پوری دنیا کے سلاطین کے پاس خطوط بھیجا اور اسلامی فرامین کے بھائی اس پر تم عمل کرو، آ جاؤ ہمارے اسلامی سیاست کے تئیں آ جاؤ، اسلامی سیاست کو اور اس کی ریاست کو مانو، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، ہم تمہیں امن دیں گے،
اور اگر تم ہماری بات کو نہیں مانتے تو پھر ہمارا تمہارا جنگ کا اعلان ہے، پھر ہم آئیں گے لڑنے کے لیے، پھر تلوار فیصلہ کرے گی۔ پہلے تو ہم تمہیں امن کا پیغام دیتے ہیں کہ ہمارے اصول کو مانو، ہمارے قانون کو مانو، ہمارے ضابطے کو مانو، جو ہم نے اسلامی ریاست کی داغ بیل ڈالی ہے اس کو مان لو۔ اگر تم مان لیتے ہو تو ٹھیک ہے، ہم تم کو امن دیتے ہیں، معمون سمجھتے ہیں، تمہیں ٹیکس ادا کرنا ہوگا۔ اور اگر تم نے ہمارے اصول ضابطے کو نہیں مانا، ہماری اسلامی سیاست کو نہیں مانا، تو اب ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ تلوار کرے، کیونکہ اب پوزیشن مضبوط ہے، اب افراد بھی ہیں، اشخاص بھی ہیں، اوزار بھی ہیں، پوزیشن مضبوط ہے۔ جب پوزیشن کمزور تھی تو افو درگزر سے کام چل رہا تھا، اگنور کر رہے تھے، نظر انداز کر رہے تھے۔ مدینہ آئے، پوزیشن مضبوط ہوئی، اللہ نے نوازا، تو اب کہہ رہے ہیں کہ اب فیصلہ کون کرے گا؟ تلوار، اگر تم ہماری بات نہیں مانے تو۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاست کی ہے، اور قرآن کے اندر اصول بیان کیے کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، کہ فیصلہ کرو مشورہ کر کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے سے چھوٹے سفر پہ جاتے تھے، بڑے سے بڑے سفر پہ جاتے تھے، اپنے ساتھیوں سے، اپنے صحابہ سے مشورہ کرتے تھے، سب سے مشورہ کرتے تھے، اور جو بہترین مشورہ ہوتا تھا اس پر عمل کرتے تھے۔ ہر جنگ کی یہی حالت ہے۔ تو ہم اور آپ کو اسلامی سیاست سے جڑنا چاہیے، اسلامی سیاست کو سمجھنا چاہیے، اور آج کے دور میں ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں سیاست بہت گندا ہے، سیاست سے دور رہنا ہے، تو یہ جاہل ہے، احمق ہے، سمجھ نہیں رہا ہے، کیونکہ سیاست بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا عبادت ضروری ہے، سیاست کو جاننا بھی اتنا ضروری ہے جتنا عبادت کرنا ضروری ہے۔ آپ کو میں 2-3 باتیں کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ دین کس کو کہتے ہیں؟ دین کہتے ہیں دنیا اور آخرت دونوں کے اصول کے سنوارنے کا نام دین ہے۔ دنیا اور آخرت دونوں کے جو اصول اور قانون ہیں اس کو ہم اگر سنوار لیتے ہیں اس کا نام دین ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم اخروی قانون اور اخروی نظام کو سنوار رہے ہیں، آخرت کے نظام کو ہم سنوار رہے ہیں، جنت میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں اور جہنم سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو نظام آخرت کو سنوار رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم دین کے ایک حصے پر عمل کر رہے ہیں۔ اور دنیاوی نظام کو ہم سنوارنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کو سیاست مدنیہ کہتے ہیں، یا جس کو سیاست منزلیہ کہتے ہیں کہ گھر کی سیاست اور شہر کی سیاست، ہم یہاں اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس نظام کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس کا نام دنیا ہے۔ دنیا اور آخرت جب دونوں ملتا ہے تو دین بنتا ہے۔ دین کے 2 شعبے ہیں، دنیا اور آخرت، اور مسلمان کی دنیا بھی دین ہے اور آخرت بھی دین ہے۔ مسلمان کی دنیا نہیں ہے، مسلمان کی دنیا بھی دین ہے اور آخرت بھی دین ہے، کیونکہ دین دنیا اور آخرت دونوں حصوں کے ملنے کا نام ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنا تعلق اللہ سے قائم کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آخرت کے شعبے کو زندہ کر رہا ہے، آخرت کے دین کو زندہ کر رہا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی دنیا والوں سے اپنے تعلقات کو اچھا کر رہا ہے، اللہ کے مخلوق سے اپنی تعلقات کو اچھا کر رہا ہے، اللہ کے مخلوق سے اپنے تعلقات کو بناتا ہے، سنوارتا ہے، اسٹرانگ کرتا ہے، وہ چاہے شہر کے حالات ہوں، شہر کی سیاست ہو یا گھر کی سیاست ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا کے دین کو زندہ کر رہا ہے۔ تو دنیا سے اس لیے کہتے ہیں نا کہ 2 حقوق ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد۔ حقوق اللہ کو اگر آپ زندہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آخرت کا دین زندہ کر رہے ہیں۔ حقوق العباد کو آپ زندہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا کے دین کو آپ زندہ کر رہے ہیں، اور دنیا کا جو دین ہے یہ پورا کا پورا سیاست ہے، پورا کا پورا سیاست۔ کیونکہ سیاست کا ڈیفینیشن ہے اپنی اصلاح، اپنے ذات کی اصلاح، اپنے گھر والوں کی اصلاح، اپنے سماج کی اصلاح، اپنی سوسائٹی کی اصلاح، اپنے حکومت کی اصلاح، اپنے معاشرے کی اصلاح، یہ سیاست کا ڈیفینیشن ہے۔ سیاست کا ڈیفینیشن وہ نہیں ہے جو آج چل رہا ہے، جھوٹ، مکر و فریب، عیاری، مکاری، لوٹ کھسوٹ، یہ نہیں ہے۔ اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر کوئی مسلمان صحیح نیت سے سیاست کو سمجھنے کی، پڑھنے کی، آگے پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو روکا ٹوکا نہیں جائے گا، بلکہ ہر مسلمان کو سیاست
اپنے دور کی سیاست سمجھنی چاہیے، پڑھنی چاہیے۔ ہمارے دور کی سیاست کیا ہے، ہم کس ملک میں رہتے ہیں، اس ملک کی سیاست کیا ہے۔ ہم جمہوری ملک میں رہتے ہیں، سیکولر ملک میں رہتے ہیں، تو اس سیکولر اور جمہوری ملک کی سیاست کیا ہے، یہ ہماری ضرورت ہے۔ اس کو سمجھنا بھی ہے، اس کو پڑھنا بھی ہے، اور اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ اسی طریقے سے ہر مسلمان کو سیاست میں حصہ بھی لینا چاہیے۔ اگر کوئی بہت زیادہ دماغدار اور بہت زیادہ ذہین فطین اگر آپ کو یہ مشورہ دیتا ہے کہ نہیں سیاست میں حصہ مت لو، اس کی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنی نیت درست کریں، نیت درست کر کے آپ MLA میں جائیں، MP میں جائیں، آپ کسی سماجی استر پر کوئی سیاسی کام کریں، کوئی ممانعت نہیں ہے، حصہ لینا ہے، اس لیے کہ سیاست بھی دین کا ایک حصہ ہے۔ لیکن یہ سمجھ لیں، ہمارا اور ایک اسکالر گزرے ہیں بہت قریب کے، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارا ان سے ہمیشہ اختلاف رہا ہے۔ وہ جماعت اسلامی کے بانی رہے ہیں، ان کی تحریریں بہت اچھی ہوتی ہیں، بہت ہی انقلابی تحریریں اور بہت اچھی اچھی کتابیں انہوں نے اسلامی سیاست پر لکھی ہیں، بہت فائدہ بھی ہوا۔ انہوں نے اسلامی مسلمان کے اندر کیا کیا نقصان ہے اس کو خوب اچھے انداز میں انہوں نے ایڈریس کیا ہے۔ ان کی خوبیوں کو ہم سراہتے ہیں، ان کے کارنامے کو بھی ہم سراہتے ہیں، جو اچھائیاں انہوں نے کی ہے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے تفسیر کے اوپر، تفسیر تفہیم القرآن، یہ بھی اپنے اندر ایک انقلابی تفسیر ہے، بہت اچھی تفسیر ہے، لیکن اس میں کئی جملے گمراہی کی طرف بھی لے جاتے ہیں۔ خیر، میں یہ بات آپ کو سمجھانے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ بہت زور دیتے تھے اسلامی سیاست پر، اتنا زور دیتے تھے کہ وہ کل کا کل اسلام سیاست ہی سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ پورا کا پورا اسلام سیاست ہے۔ ہم میں اور اس میں فرق یہ ہے، ہم میں اور ان میں، اس میں نہیں، بڑے ہیں ہمارے، ہم میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ سیاست یہ دین کا حصہ ہے، پورا کا پورا دین نہیں ہے۔ جیسے معاملات، معاشرت، سماجیات، تجارت یہ دین کا حصہ ہے، ایسے ہی سیاست بھی دین کا حصہ ہے۔ لیکن مولانا مودودی اور ان کے ماننے والے جماعت اسلامی، آج بھی اگر آپ بات کریں گے ان سے، دو ٹوک بات کریں گے، تو وہ کہیں گے ہر چیز میں سیاست گھسائیں گے، بولیں گے کہ اسلام مکمل ہی نہیں ہے بغیر سیاست کے، بولتے ہیں کہ ساری کی ساری سیاست اسلام ہے، اسلام سیاست کے بغیر ایک قدم آگے نہیں چل سکتا، ان کا ماننا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اسلام سیاست سے بہت بڑا ہے، اسلام کا جز ہے سیاست، کل نہیں ہے۔ جیسے اسلام کا جز ہے عبادت، کل نہیں ہے، اسلام کا جز ہے تجارت، کل نہیں ہے، ایسے ہی سیاست بھی اسلام کا جز ہے۔ لیکن مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نہیں، پورا کا پورا سیاست اسلام ہے۔ آپ سیاست کو اسلام کہہ لو یا اسلام کو سیاست کہہ لو، بات ایک ہی ہے۔ ہم کہتے ہیں ایسا نہیں، ہم سیاست کو اسلام کا حصہ مانتے ہیں، اور جو نہیں مانتا وہ اسلام سے خارج ہے۔ جو سیاست کو اسلام کا حصہ نہیں مانتا وہ اسلام سے خارج ہے۔ اب یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اب بتائیے کہ سیاست کے اوپر معلومات لینی چاہیے کہ نہیں لینی چاہیے، جانکاری لینی چاہیے کہ نہیں لینی چاہیے، آپ جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے قانون کو اور اس ملک کے رول کو، ریگولیشن کو، دستور کو سمجھنا چاہیے کہ نہیں سمجھنا چاہیے، اس کی سیاست میں حصہ لینا چاہیے کہ بالکل لینا چاہیے۔ آپ جس فیلڈ میں ماہر ہیں اس فیلڈ میں آگے بڑھیں، اس فیلڈ سے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں۔ آپ MLA بنے، MP بنے، مکھیا بنے، آپ کوئی بھی کینڈیڈیٹ بنے، کوئی منع نہیں کرتا، نیت صاف ہونی چاہیے، نیت درست ہونی چاہیے، نیت اچھی ہونی چاہیے، قوم کی اصلاح ہونی چاہیے، اپنی اصلاح ہونی چاہیے، اپنے ذات کی اصلاح اور قوم کی اصلاح ہونی چاہیے، اور ترقی جو ہے ہمارے سامنے کہ ہم ترقی کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔